بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اگر آپ بھی محتاج ہیں، بے روزگار ہیں، بے بس ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، دشمن، حاسد، ان سب کا آپ کو سامنا ہے، تو سورہ صاد والقرآن ذکر بل الذین کفروا، اس کی آیت نمبر 35 نمبر آیت، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے، تمام بے بسیاں، محتاجیاں، بے روزگاریاں، رزق کے اندر تنگی دور فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی ترقیاں بھی عطا کرتا ہے اور دنیاوی مقاصد اور حاجات کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ، یقین و اعتقاد کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دیے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ قرآن کی کسی سورت کو بھی لے لیں، کسی آیت کو، کسی جز کو، شرط یہ ہے کہ یقین ہو، اعتقاد ہو، تھوڑا سا صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو۔ جلدی میں کوئی کام اگر ہو بھی جائے تو وقتی ہوتا ہے۔ آپ اپنی نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ مودت دیکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ کیا صرف اپنی لالچ کی بنا پر پڑھا جا رہا ہے یہ کلام، یا اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی بنا پر پڑھا جا رہا ہے؟ آپ اپنی کسی بھی ضرورت اور حاجت کو سامنے رکھ کر اس آیت کو 70 بار، اول آخر درود پاک، جون سا بھی درود پاک ہو، درود کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کریں۔ اس آیت کو آپ 70 بار پڑھیں گے اور چند دنوں تک آپ اس کا رزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ دعا جو مغفرت کے ساتھ پڑھی جائے، کی جائے، کوئی بھی دعا ہو جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کی جائے، جس طرح یہ اس آیت میں ہے، قالا، فرمایا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، وہب لی، اور مجھ کو عطا کرے، ملکن، مطلقاً تنوین بتا رہی ہے، ایسا ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو زیب ہی نہ ہو، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی سلطنت۔ انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اور اس میں وہاب کو بندہ جتنی کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کے عدد بھی 14 بنتے ہیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، اقلیم، 14 طبق کا وہ وارث اور مالک بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غنا، اتنی کشادگی، اتنی وسعت ڈال دیتا ہے،
اگرچہ اس کے پاس ایک ذرہ بھی ہو، وہ اسی کے اوپر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے نا، مجھے کوئی ایسا طریقہ، ایسا نسخہ، ایسی بات بتائیے کہ میں دنیا کا امیر ترین بندہ بن جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرے، تھوڑے پر راضی ہو جا، کم چیز پر صبر کر لے۔ خواہشات جتنی بڑھاتا جائے گا اتنا ہی لالچی اور مطلبی بنتے جاؤ گے۔ تو اس لیے اس آیت کو پڑھیں، اپنی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تو مجھے عطا کر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ چاشت کی نماز کے دوران میں سر سجدے میں رکھ کر 14 بار یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس کو پڑھیں، حبلی من اسرار دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خزانے، اس کے اسرار و رموز عطا کر۔ تو اس آیت کا اہتمام کریں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، لیکن عشاء کے بعد، تہجد تک یا فجر کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرماتے ہوئے آپ کے دل کو غنی کر دیں گے، آپ تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جائیں گے، آپ دنیا کے بے تاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو محدود کرتے جاؤ، بادشاہ بنتے جاؤ گے، خواہشات بڑھاتے جاؤ گے تو بکاری بنتے جاؤ گے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، 70 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ سواد 23واں پارہ، آیت نمبر 35، 35 نمبر آیت۔ آپ اس کو اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی بے بسی، محتاجی، بے روزگاری، بندش، رکاوٹ، رشتے ناتے، منگنی، شادی، یا سب اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اس لیے انت الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا ہے، اور رب کے علاوہ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ عطا کر کے خوش ہوتا ہے، بندہ مانگ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگ کر ذلت و رسوائی ہے، کسی نہ کسی وقت واپسی کا مطالبہ کر دیں گے، ڈیمانڈ کر دیں، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، میں نے قرض دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اب مجھے خود ضرورت ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ رب تعالیٰ ایک دفعہ دے کر بندے سے واپس نہیں لیتا، بلکہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، عطا کرتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سورہ سواد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 35 آپ اس کا اہتمام کریں۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، 70 بار پڑھیں، اور 70 بار پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ 70 بار ایک کثرت کی علامت ہے، بہت زیادتی کی علامت ہے، تو اس لیے آپ اسے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی، اپنے جود و سخا کی بارش اتنی کرے گا کہ آپ پھر اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔